بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلباء و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اصول الشاشی کا آپ دوسرا سبق سننے کی سمجھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور آج کے سبق میں مقدمۃ الکتاب کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ اول تاخیر توجہ کے ساتھ شریک رہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ الحمدللہ الذی اعلی منزلۃ المؤمنین بکریم خطابہ۔ تمام خوبیاں اس اللہ کے لیے خاص ہیں کہ جس نے مومنوں کے مرتبہ کو اپنے معزز خطاب کے ذریعے بلند کیا۔ ورفع درجۃ العالمین بمعانی کتابہ، اور جس نے علماء کے درجہ کو اپنے کتاب کے معانی جاننے کے سبب بلند کیا۔ وخص المستنبطین منہم بمزید الاصابۃ وصوابہ، اور ان علماء میں سے مجتہدین کو حق تک رسائی اور ثواب کی زیادتی کے ساتھ مخصوص فرمایا۔ والصلاۃ علی النبی و اصحابہ، اور رحمت کاملہ نازل ہو نبی علیہ السلام پر اور آپ کے اصحاب پر۔ والسلام علی ابی حنیفہ و احبابہ، اور سلام نازل ہو امام اعظم ابو حنیفہ پر اور آپ کے احباب پر۔ دیگر مصنفین کی طرح صاحب اصول الشاشی نے بھی اپنی کتاب کا آغاز کتاب اللہ اور سلف و صالحین کی اتباع کرتے ہوئے، حدیث رسول پر عمل کرتے ہوئے تسمیہ اور تحمید سے آغاز کیا ہے۔ یہاں پر تسمیہ اور تحمید کے حوالے سے دیگر مباحث بھی کی جاتی ہیں، لیکن ہم اختصار کے پیش نظر یہاں پر ان ابحاث کا ذکر نہیں کریں گے۔ آگے عبارت دیکھیے جی۔ وبعد فإن اصول الفقہ اربعۃ، حمد و صلوات کے بعد پس تحقیق اصول فقہ چار ہیں۔ کتاب اللہ تعالی و سنت رسولہ، کتاب اللہ اور سنت رسول، و اجماع الامت، اور اجماع امت، والقیاس، اور قیاس۔ فلا بد من البحث في كل واحد من هذه الأقسام ليعلم بذلك طریق تخریج الاحکام۔ پس ان اقسام میں سے ہر ایک کے بارے میں بحث کرنا ضروری ہے، تاکہ اس کے ذریعے مجتہد کو احکام نکالنے کا طریقہ معلوم ہو جائے۔ مقدمۃ الکتاب کا جو دوسرا حصہ فإن اصول الفقہ اربعۃ، اس کی مختصر سی یہاں پر شرح بیان کی جا رہی ہے۔ آپ ذرا توجہ فرمائیں کہ یہاں پر ادلہ اربع کا بیان کیا گیا ہے، تو اس کو ہم ذرا وجہ حسر کی صورت میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حکم شرعی کا ثبوت دو حال سے خالی نہیں ہوگا، کہ وہ وحی سے ہوگا یا غیر وحی سے ہوگا۔ اگر وحی سے ہو تو پھر دو حال سے خالی نہیں کہ وحی مطلوب ہوگی یا غیر مطلوب ہوگی۔ مطلوب معنی جس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اگر وحی مطلوب ہوگی تو وہ کتاب اللہ ہے، اور اگر وحی غیر مطلوب ہے تو سنت رسول۔ اور اگر حکم شرعی کا ثبوت غیر وحی سے ہو تو پھر دو حال سے خالی نہیں کہ اجتہاد سے ثابت ہوگا یا غیر اجتہاد سے۔ حکم شرعی اجتہاد سے ثابت ہوگا یا غیر اجتہاد سے۔ اگر اجتہاد سے ثابت ہو تو پھر دو حال سے خالی نہیں کہ تمام مجتہدین کا قول ہے یا بعض کا۔ اگر تمام مجتہدین کا قول ہے تو اجماع امت،
اور اگر بعض کا قول ہے تو قیاس۔ اب اگر حکم غیر اجتہاد مطلب ذاتی رائے جو کتاب و سنت اور اجماع سے مستنبط نہ ہو، اگر حکم غیر اجتہاد سے ثابت ہو تو وہ حکم مردود ہوگا۔ تو یہ ادلہ اربع کی مختصر ایک وجہ حسر ذکر کی گئی ہے۔ یہاں پر ذکر ہوا ہے کتاب اللہ کا، سنت رسول کا، اجماع کا اور قیاس کا۔ ان میں سے ہر ایک کی تعریفات ان کے اپنے اپنے مقامات پر ذکر کی جائیں گی۔ یہاں کتاب اللہ کے حوالے سے تھوڑی سی وضاحت میں آپ کے سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، ذرا توجہ فرمائیں کہ کتاب اللہ سے مراد قرآن مجید اللہ کا پاک کلام ہے کہ جس کی وہ 500 آیات اصول فقہ کا ماخذ ہیں جن میں احکام شریعہ کا ذکر ہے۔ سنت رسول سے مراد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 3000 احادیث مبارکہ ہیں جو اصول فقہ کا ماخذ ہیں۔ اور اجماع امت سے مراد امت محمدیہ کے مجتہدین کا اجماع ہے۔ عام لوگوں کا اجماع مراد نہیں ہے بلکہ امت محمدیہ کے مجتہدین کا اجماع ہے۔ قیاس سے مراد قیاس شرعی ہے جو کتاب و سنت اور اجماع سے مستنبط ہو۔ اور ایک اور فائدے کی بات یہاں پر سمجھ لیں کہ جو پہلے 3 اصول ہیں کتاب اللہ، سنت اور اجماع، ان پہلے 3 اصولوں کو اصول مطلقہ کہا جاتا ہے، جبکہ قیاس فقط مظہر حکم ہے۔ باقی ان میں سے یہ جو چاروں ہیں کتاب اللہ، سنت، اجماع، قیاس، ان کی تعریفات جو ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں ان کے محل میں بیان کی جائیں گی۔ اچھا، یہاں پر طلبہ اکرام کی آسانی کے لیے ادلہ اربع جو کہ شرعی احکام کا ماخذ ہیں ان کا نقشہ بھی آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ اور یہاں پر مزید آپ کے علم میں اضافے کے لیے ایک آیت کریمہ بھی آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں کہ جس میں ان چاروں کا ثبوت ہے۔ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول۔ اس آیت کریمہ کا یہ جو حصہ ہے اطیعوا اللہ، اس سے مراد کتاب اللہ ہے، اور اس سے اگلا حصہ واطیعوا الرسول، اس سے مراد سنت رسول ہے، اور اس سے آگے فرمایا واولی الامر منکم، اولی الامر سے مراد اجماع امت ہے، اور فردوہ الی اللہ ورسولہ سے مراد قیاس ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں ادلہ اربع جو شرعی احکام کا ماخذ ہیں ان چاروں کا ذکر اس میں موجود ہے۔ اب جیسے کہ پہلے میں نے آپ کو ذکر کیا ہے کہ یہ جو ادلہ اربع میں سے 3 پہلے ہیں ان کو اصول مطلقہ کہا جاتا ہے۔ یہاں چاروں کے درمیان میں تھوڑا سا فرق بھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس کو بھی ذرا توجہ سے سمجھ لیں کہ کتاب، سنت، اجماع اور قیاس کے درمیان فرق یہ ہے کہ قیاس مظہر حکم ہے جبکہ باقی 3 مثبت حکم ہیں۔ جب حکم جو ہے کوئی بھی حکم شرعی کتاب اللہ، سنت رسول اور اجماع سے ثابت ہو تو پھر جو ہے قیاس کی طرف رجوع نہیں کیا جائے گا۔ اسی وجہ سے جو پہلے اصول ہیں 3 ان کو اصول مطلقہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا اصول الشاشی کا دوسرا سبق تھا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اس کو توجہ سے یاد فرما لیں، اور اگر کوئی مسئلہ ہو تو آپ کمنٹس میں سوال کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اپنی رائے کا اظہار بھی کیجیے، اور جنہوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اس ویڈیو کو آگے سے آگے شیئر بھی کریں تاکہ دیگر احباب کا بھی فائدہ ہو۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔